السلام علیکم، میں رشید بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی۔ ناظرین، پی ڈی ایم بلوچستان کے ایشوز، ریکارڈ ایک معاہدہ، بہت سارے معاملات ہیں اور اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب۔ چونکہ ریکارڈ پہ بھی ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور پی ڈی ایم سے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایز اے ہول پاکستان میں جو سیاسی سیناریو چل رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم وقت میں تھوڑے زیادہ سے زیادہ بات ہوں، اور جو ناظرین جو ہمیں عموماً میسج کرتے ہیں ریکارڈنگ سے متعلق، ان کا کوئی خلاصہ نکل کے سامنے آ جائے کہ بلوچ سیاسی ورکر یا بلوچستان کے جو کمپرس جماعتیں ہیں، اسپیشلی بی ایم پی اور نیشنل پارٹی، بلوچ عوام کو ان پہ زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح قومی ایشو ہوتا ہے تو اس پہ کھل کے بات کریں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے نیشنل پارٹی کے پالیسی سے متعلق۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ریکارڈنگ کا معاہدہ ہو گیا، نیشنل پارٹی کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ نیشنل پارٹی کا یہ پالیسی صرف اسٹیٹمنٹ تک ہے، یا اس سے آگے جا کے نیشنل پارٹی کوئی عمل طے کر رہی ہے، کوئی احتجاج، کوئی مظاہرہ، کوئی عدالتوں میں کوئی پٹیشن وغیرہ؟ شکریہ رشید جان۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈنگ کے بارے میں دو تین ایشوز کو میں پہلے کلیئر کر کے پھر آگے جاؤں۔ پہلی جو ہمارے زیادہ تر دوستوں کی یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ریکارڈنگ صوبے کا ہے۔ منرل 18ویں ترمیم سے پہلے صوبے کا تھا۔ 18ویں ترمیم میں صرف کنکرنٹ لسٹ ختم ہو گیا، اور گیس اور آئل کا وہ تھا، نیا کلاس ڈالا آرٹیکل، لیکن منرل شروع سے ہی پرووینشل گورنمنٹ کا ہے۔ جو میٹل چیزیں ہیں، جو میٹل چیزیں انکلوڈنگ گولڈ، انکلوڈنگ گولڈ، جو زمین کے اندر دفن ہے، جس کو ہم منرل کی اس پہ آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، جب دیکھو جب ریکارڈنگ کا ایشو آیا، میں نے جب اس کو اسٹڈی کی تو ڈے ون سے یہ مس مینیج ہو گیا۔ پی ایچ پی نے جو لی شروع میں، وہ اس ایگریمنٹ کو وقتاً فوقتاً جو بی ڈی اے کی جو چیئرمین تھا، وہ وقتاً فوقتاً اس کو مختلف کلاس کو ریلیکس کرتا گیا، جو تھوڑا بہت بلوچستان کے حق میں تھا اس کو معاہدے کو ایسا بنایا کہ بلوچستان کو کچھ نہیں ملا۔ پھر جب اس کی وہ شروع ہوئی تھی، کورٹ میں گیا تو بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، T10 کے حق میں۔ پھر سپریم کورٹ میں گئے، یہ مجھے پتا ہے، یہ مولانا عبدالحق صاحب نے عبدالحق صاحب وہاں گیا تھا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سپریم کورٹ کو پتا تھا کہ جو یہ کمپنی ہے بیسیکلی یہ چلی اور کینیڈا کا ہے، بٹ یہ رجسٹر ہے آسٹریلیا میں۔ آسٹریلیا اور پاکستان کا ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے کہ جو یہاں پہ کسی کے ساتھ بھی گڑبڑ ہوگی وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب یہاں مجھے اگر پتہ نہیں تھا، کم از کم سپریم کورٹ کو تو پتا تھا کہ بھی یہ کیس وہاں جائے گا۔ اب یہ کیس اگر وہاں گیا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ یہی ہوگا کہ اس کے خلاف جو ہے نا ججمنٹ آئے گی، کیونکہ ایکسٹ نے اب تک جتنے بھی ایگریمنٹ وہ فیصلے دیے ہیں وہ ریاستوں کے حق میں نہیں ہے۔ سر اچھا، یہ آپ کہتے ہیں ریاستوں کے حق میں نہیں ہے، لیکن میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایگزسٹ نے جتنے بھی وہ دی ہیں وہ ریاستوں کے خلاف، اس کے اپنے کمپنی کے خلاف نہیں۔ میرے خیال میں جو میری وہ ہے، 2-3 کیسز کا اس زمانے میں ہم کوٹ کر چکے تھے۔ تو اینی ہاؤ، تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا، اس وقت میں آ گیا، جب میں آ گیا تو نواب ریشانی صاحب نے تمام وکیل وغیرہ یہ وہ سارے رکھے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی پہلی پیشی شروع ہوئی تو مجھے ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں تاکہ انٹرا فگسٹا اور بیرک گولڈ کو پتا ہو کہ حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔
ٹھیک ہے سر، یہ تو بات جی، بہت لمبی ہو اچھا۔ جائے گی. آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے نواب صاحب کے دور میں وکیل ہائر کیے گئے تھے. ہم نے سنا ہے کہ بلال احمد صوفی جو ہے ان کو 1.75 کروڑ روپیہ بلوچستان حکومت نے فیس قیمت میں دی. سر میں نہیں سمجھتا ہوں ایگزیکٹلی، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کا میٹر لگا رہا. کہتے رہے وہ بس کیونکہ وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا کہ جتنی ڈیمانڈ کریں گے ہم دے دیں. میرے وقت میں اتنے نہیں تھے، لیکن بعد میں اتنے ہی ہوں گے، کیونکہ ایگزیکٹ فگر کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے. تو آپ لیکن نے میں چینج کرنے کی کوشش نہیں کی یار؟ اتنا بلوچستان اتنا نہیں، وہ ایک پیسے لے ایسے اسٹیج پہ تھا کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکے، کیونکہ پروسیڈنگ شروع ہو چکا تھا. وکیل تبدیل جی نہیں ہاں، کر سکتے. پروسیڈنگ کے دوران اگر آپ وکیل تبدیل کریں، کیونکہ اتنا بڑے تو فائل ہی ہیں کہ اس کو پھر تو مقصد یہ ہے کہ 15 دن تک ہمارا پیچھے چلا. یہاں ہم مختلف جو نا لوگ ہیں وہ اپنا وہ لے گئے. تو آخر میں ایک جج نے کہا، جو سینئر جج تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ دونوں فریق آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں تو بات کر لیں. اس دوران یہ ہوا کہ میرے خلاف یہاں ایک ایسا طوفان کھڑا ہو گیا، جیسے لوگ کہتے ہیں طوفان بدتمیزی، کہ ہر ایک نے رپورٹ دے دی. شاید مسعود نے بھی دے دی ہے کہ ڈاکٹر نے بھیج دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ٹیتن نے اپنے کچھ لوگ چھوڑے ہیں میرے اور حاصل خان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے. ڈان میں آتے تھے دوسرے جگہوں پہ. اس دوران مجھے مختلف کمپنیوں کا بھی آفر آیا. اچھا، چائنیز تھے، کچھ مڈل ایسٹ کے تھے کہ جی آپ کو وہاں آپ چھوڑ دیں، ہم جانے ٹیتن جانے، آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں. ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ جی ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں نہیں کریں گے. ایک دفعہ ادھر سے ہم اس کو نکال لیں گے، کیس کو وائنڈ اپ کر لیں گے، پھر اس کو ہم کوئی 8-10 بلاکوں میں تقسیم کر کے 10 سے 15 سال کے اندر اس کو دیں گے. ابھی تو 100 سال ہے، کچھ کہتے ہیں 40 سے کچھ 100 سال ہے میرے خیال میں، جب تک نہیں آئے گا nobody can say. تو اس دوران ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو نیگوشیشن کے لیے ڈال دیا. اس میں خاص طور پر جو ہمارے خاقان عباسی صاحب تھے، کہ فیڈرل وہ تھے، منسٹر تھے، تو اس نے نیگوشیٹ کی. اچھا، کورٹ کے باہر، آؤٹ آف دی کورٹس. اچھا. تو میں آیا یہاں پہ، تو میں نے خاقان بھائی کو کہا کہ خاقان صاحب کیا ہے؟ تو مجھے اس نے کہا کہ یار یہ ایک حد تک ایگریمنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. اچھا. اور وہ میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکوں گا، کیونکہ میرے پاس بلیک اینڈ وائٹ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن رفلی میں اتنا آپ کو کہوں گا کہ 1 بلین بلو تھے. اچھا، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں آپ خود گس کر لیں کہ کیونکہ ان کے جو ہم نے جو PC1 پڑھا تھا وہ کوئی 300 سے 350 ملین ان کا خرچہ ہوا تھا. اچھا. اس میں سر پھر آپ کے دور میں جب چودھری افتخار کا بیٹا ارسلان افتخار، اس کو آپ نے ریکارڈ کا مطلب وہ آپ نے اس کو کوئی وائس چیئرمین لگا دیا کوئی انویسٹمنٹ بورڈ کا، تو وہ اس کا پس منظر کیا تھا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک چودھری افتخار ظاہر ہے کہ چیف جسٹس تھے، ان کے بھی زیر بلوچستان سے ایک تعلق تھا، ان کو تو ایک فائدہ دینے کے لیے ڈاکٹر مالک کہیں سے تھوڑا بلیک میل ہو کے بہت سے ڈاکٹر کی کمزوری ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں نہ، میری اللہ کی مہربانی ابھی تک کوئی کمزوری نہیں ہے. میں کمزوریوں کو فیس کر رہا ہوں، میری کوئی کمزوری نہیں ہے. اس بچے نے مجھے اپروچ کی، ٹھیک ہے، کہ مجھے لے لو. یہ وائس چیئرمین نہیں تھا، یہ ممبر تھا. اچھا، کیونکہ خبریں اس نے نہیں، اس نے خود بجار چڑھا کے اپنے آپ کو، زمانے میں چودھری صاحب آئی پچ پہ تھے، تو اس نے کہا میں وائس چیئرمین ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے دوستوں نے، اللہ بخشے، آسمہ جہانگیر نے، بی بی نے، اعتزاز نے، حاصل نے مجھے فون کیا تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا یار مجھے 8 ممبر لینے تھے، وہ جو بزنس مائنڈ کے ہوئے بورڈ کے لیے 8-10 ممبر ہیں، ان میں سے میں نے اس کو رکھا ہے. کہتے یہ تو اسلام آباد میں بہت بڑا پڈا ہو گیا ہے.
میں نے کہا کوئی پڑھا نہیں ہے، میں کل نکال دوں گا. اچھا میں نے اس کو نکال دیا. اچھا ایک ٹینیور کتنا لگا سر اس کو نکالنے میں؟ میرے کو زیادہ سے زیادہ سر کوئی 6-7 مہینے سے پہلے میں نے وہ کیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت نہ کوئی اس کو تو ریکارڈ ایکٹ سے کوئی کام ہی نہیں تھا. ریکارڈ ایکٹ تو اس وقت چل رہا تھا. انویسٹمنٹ کا ہے تو ظاہر ہے کہ ہو رہا تھا. اچھا سر آپ سی ایم تھے تو آپ نے تو کوڈ کا وغیرہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ باقی کمپنیاں بھی آئی تھیں انہوں نے، اور کوڈ کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے سائنسدان ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ ایٹم بم بنائی ہے سمرقند مبارک، اس نے بھی کافی سارا بلوچستان کا پیسہ لے کے انہوں نے کہا جی میں اس کو دوبارہ شروع کروا دوں گا، اور میں نے ایٹم بم بنایا ہے تو ریکارڈنگ کیا چیز ہے اس کو بھی نہیں کروا سکتا. سر اس کا قصہ یہ تھا کہ اس نے ایک پروجیکٹ دے دیا. 2 ہولز تھے جو رچ ہول تھے، ہول 4 اور 5. اچھا اس کو ایک جوائنٹ وینچر سائن کی بٹوین فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ. اچھا کیا آپ کے دور میں؟ نواب رئیس صاحب کے. میرے تو آئین میں تھا کہ میں اس کو نکال دوں گا. جی میرا جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اس میں یہ تھا کہ سمر مبارک کی پروجیکٹ کو ہم ختم کر لیں گے. ٹھیک ہے. جب میں آیا تو اس وقت وہ 11 ارب کی پروجیکٹ تھی، 4 ارب وہ خرچ ہو چکا تھا. اچھا جس میں کوئی 30-40 گاڑیاں تھیں، کچھ پائپ پڑے ہوئے تھے، کچھ 1-2 جنریٹر تھے، باقی اس نے وہاں پہ بیٹھ کے کوئی وہ بنائے تھے، آفس مفیس سارے ادھر تھے، اور 30-40 اسلام آباد میں. تو جب میں نے اس کو ختم کیا تو ہر جگہ پہ وہ ہوگی. مجھے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا میرے آئین میں تھا، میں پابند تھا اپنی الیکشن مینیفیسٹو میں. میں نے اس کو ختم کیا، دیا گیا تھا. پھر یہ آپ نے انکوائری کیا کہ 4 ارب روپیہ ایک آفس کے لیے، ایک جنریٹر اور 4 گاڑیوں کے لیے؟ نہیں سر، لیکن اس پچھلے گورنمنٹ نے دیے تھے نا. نہیں آپ نے اپنے دور میں؟ نہیں میں نے تو اپنے دور میں ٹکا نہیں دیا، بلکہ انویسٹیگیٹ یہ تھے وہ گاڑیاں، وہ سب چیزیں جو ہم نے بلوچستان کنفسکیٹ کر کے بلوچستان کے اس میں رکھ دیا. ابھی کیا کریں گے؟ ابھی جو معاہدہ ہوا نیشنل پارٹی کیا کریں گے؟ نیشنل پارٹی اسٹیٹمنٹ سے آگے سر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ بات چیت شروع ہوئی تھی، ہم نے پورا 1 ہفتہ ریکارڈ ایکٹ بچاؤ کے لیے تمام بلوچستان میں اسٹرائک. صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ گلا کیا. دیکھیے اگر ایگریمنٹ آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ بلوچستان کے مسائل کا حل نہیں ہے یا فائدہ نہیں ہے، اگر بلوچستان کے فائدے میں ہوا تو ہم اس کو کیوں خواہ نگیٹ کریں گے؟ کب تک انتظار رہے گا سر؟ ہمیں جب تک یہ ملے، اگر نہیں ملا تو یقیناً ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں گے کہ بھئی اس ایگریمنٹ کو عوام کے سامنے لایا جائے. اچھا سر، پی ڈی ایم پہ کیا کہیں گے؟ تبدیلی ہوگی؟ بلوچستان کا قسمت تبدیل ہوگا یا وہی رہے گا؟ سر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنی بڑی امیدیں نہیں رکھیں، لیکن یہ کہ پی ڈی ایم نے جو 26 پوائنٹ ہمارے ساتھ ایگری کیے، جس میں ہم بھی سگنیٹری ہے، اس میں میں بھی تھا، اور آپ کی پارٹی شامل تھی؟ ہماری پارٹی شامل تھی، بی این پی بھی تھا اس میٹنگ میں. تو اگر ان لوگوں نے اس ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کی تو یقیناً دیکھو نا، ہمارے یہاں کیا تھے بلوچستان سے حوالے کے؟ بلوچستان سے حوالہ یہ تھا کہ پہلے نمبر یہ تھا کہ تمام اداروں کو آئین کے مطابق اپنا فرائض انداز چاہیے، ٹرانسپیرنٹ اور غیر جانبدارانہ لاپتہ افراد بھی شامل تھے؟ جی، لاپتہ افراد بھی اس میں؟ اچھا، لاپتہ افراد بھی تھے، چیک پوسٹنگ تھی ایف سی کی کہ ان کو ہٹائیں گے، اور یہ بنیادی، اور اس میں ان کے ساتھ بات چیت کا بھی سلسلہ شروع کریں گے. تو یہ وہ چیزیں تھے جو بلوچستان کے بارے میں تھے. ہماری تو یہ تھا کہ اگر پاکستان میں ایک ٹرو ڈیموکریسی آئے، ہم اپنے نقطۂ نظر کو مزید بہتر انداز میں. آپ کے خیال میں بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگا آنے والے وقت میں؟ آج کی بات نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے الیکشنوں میں ہم نے یہ امپریشن نہیں تھی کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم الیکشنوں میں ہم 88 سے حصہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 2002 میں ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، ہم جیتے ہوئے تھے، ہمیں ہرایا گیا ڈاکٹر یاسین صاحب کے سیٹ پہ. مجھے تو الیکشن سے پہلے مجھے بلایا گیا ذمہ داروں نے کہ جی آپ ہماری اتحاد میں آ جائیں. ادھر حاصل کو بلایا تھا، حاصل نہیں گیا، اس کی پارٹی توڑ دی.
ہماری شکر ہے کہ ہماری پارٹی ورکر پارٹی تھی، وہ نہیں ٹوٹی، لیکن اس نے کہا کہ الیکشن میں پھر آپ لوگ نہیں جیتیں گے 2001 میں 2002 کے ٹھیک ہے. پھر 2018 میں جو یہ کچھ ہوا. 13 میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، جتنا بلوچستان کو مس مینیج کریں گے نا، اتنا ہی بلوچستان ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اچھا سر، 13 کی بات آپ نے نہیں کی. 13 میں دیکھیں نا، 13 میں ہم گئے، میں فریکٹلی آپ کے یہ نہیں میڈیا کے سامنے، میں گیا، گورنر تھا مکسی صاحب، ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ پوچھیں الیکشن فیئر ہوں گے تو آپ گورنر ہیں، آپ ہمیں بتا دیں، آپ اپنے جو ہے نا صلاح مشورہ کر لیں. اس نے کہا کہ نہیں، میں تھا، حاصل تھا، طاہر تھے، یاسین تھا. اس نے کہا جی آپ جائیں اور الیکشن فیئر ہوں گے. اور 2013 میں لوکل سطح پہ ہمیں ڈیفیکلٹ تھی، لیکن اوپر کی سطح پہ ہم نے محسوس کی ایسا نہیں ہوا. پنجگور کا آرو لکھ کے دیتے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہوا، آپ کی پارٹی کا بندہ. سر وہ دیکھیں نا، میری بات سنو، اس میں سوال اٹھتے ہیں نا اس طرح سر. اصلی ہے کہ لوکل سطح پہ اگر پنجگور میں دیکھیں نا، ایک تو ہماری پارٹی آج بھی مطلب اس میں شک نہیں ہے کہ اسد کی بھی گراس روٹ ہے، ہماری بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجگور میں اس طرح کے واقعات نہیں، اگر کہیں ہلکا پھلکا ہوا ہے، واران کا قصہ اور ہے سر. 13 کی بات کر رہے ہیں سر میں آپ سے عرض کروں نا، 13 میں کچھ جگہوں میں ہوا تھا، لیکن میں اگر آپ مجھے آپ کیچ ڈسٹرکٹ کی پوچھیں گے تو وہاں پہ میں آپ کو ایز اے نیشنل پارٹی کے لیڈر اور بلوچستان کے ایک نمائندے کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں. اگر میں نے آپ کو مطلب اگر بہت سے جگہوں میں بھی ہو سکتا ہے سلیکٹیو، جہاں پہ کوئی زوراور رہا ہے. نہیں آپ نہیں مانتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں نا، میں کیوں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کہ سلیکٹیو ہوگا، لیکن گراس روٹ پہ نہیں ہوا تھا. 2018 میں تو گراس روٹ پہ ہوا نا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سلیکٹیو، ایک ہوتا ہے گراس روٹ. آخری سوال کرتا ہوں. کوئی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں جن کا گراس روٹ سے ہوتے ہیں، وہ جو نرسریاں اگائی جاتی ہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، باقی پارٹیوں کی. الیکشن جانے سے پہلے ان کا ایک مینوفیسٹو ہوتا ہے اور ایک منشور ہوتی ہے، اس کے بیس پہ جا کے وہ پبلک کے اندر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ ووٹ دو گے تو یہ ہوگا. 2013 سے قبل آپ نے لاپتہ افراد کا مینیفیسٹو ہوا، تو اس میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں کتنا کامیاب ہوئے ہیں. آنے والے الیکشن میں نیشنل پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ اس میں لاپتہ افراد بھی ہوں گے، چیک پوسٹیں بھی ہوں گی، بارڈر مینجمنٹ کا ایشو بھی ہوگا یا نہیں؟ کچھ اور آپ کہیں؟ نہیں دیکھیں نا، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم اپنی مینیفیسٹو پہ کام کر رہے ہیں. بلوچستان کے اس وقت جو سب سے بڑا پولیٹیکل ایشو ہے وہ ہے یہاں پہ ملیٹنسی، اور ملیٹنسی کے رد عمل میں یہاں لاپتہ افراد. ٹھیک ہے، ہم جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم پولیٹیکل سلوشن پہ جائیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ باقی دوسرے کیسے کریں گے سر؟ وہ موومنٹ چل رہی ہے، جھگڑا ہے، جنگ ہے، تو ڈاکٹر مالک نیشنل پارٹی کیسے مینیفیسٹو میں اس کو کیسے ایڈجسٹ کر لے گا؟ میں نے تو آپ کے سامنے کر لیا نا، میں نے تو آپ کے سامنے کر کے آپ کو دکھایا کہ یہ پاسبل ہے. لیکن سر اس میں بھی آپ کل کی بات نہیں کرتے. نہیں، میں کل کے نہیں. دیکھو نا، مجھے جو مینڈیٹ دیا گیا تھا آل پارٹیز کی، ابھی ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ آپ جب گئے انہوں نے آپ سے کیا کہا، آپ نے ان سے کیا کہا. میری گزارش، آپ سمپل کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ڈیمانڈ تھے وہ پاکستان آئین کے اندر یہ تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں تھے کیا وہ دیکھیں میری بات سنو، میں اتنا آپ کو کہتا ہوں کہ جو آل پارٹیز نے مجھے وہ دیا، پھر میاں صاحب سے عسکری قیادت نے مجھے کہا کہ آپ جائیں، میں گیا، میں کامیاب ہو گیا. ڈیمانڈ کیا لگتا ہے؟ ڈیمانڈ دیکھیں نا، میری بات سنو نا، میں اتنا آپ کو کہتا ہوں کہ اتنا گورنمنٹ کے ڈیمانڈ یہ تھے کہ کانسٹیٹیوشن کو مانو، سیکیورٹی کو انہوں نے مان لیا. دیکھیں نا، برآمدات کی جو باتیں ہیں وہ بالکل اپنے علاقے کے حوالے پہ آپ نہیں بتا رہے. دیکھیں میں آپ سے، میں نے جنرل قادری صاحب میں ابھی دیکھو نا، میں اس بلوچ نے ہمیں اتنا عزت دی، جب تک وہ خود نہیں بتائے گا میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ میں میڈیا میں نہیں جاؤں گا. وہ خود کیا تب میں گیا.
ٹھیک ہے. ہمارے دوستوں میں 3-4 دوست تھے جن کو پتا تھا, کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں, کیا ہوا کیا. لیکن جنرل قادر صاحب نے کہا کہ کچھ رائلٹی کے ایشوز اس کے جیب میں ہیں ابھی بھی. کچھ چیزیں انہوں نے مطلب ایک سمپل تھوڑی سی چیزیں بتائیں, لیکن آپ نہیں بتا رہے. جی ڈاکٹر مارک بلوچ صاحب اس نے ریکارڈنگ پہ اپنے پارٹی مشہور پہ آنے والے الیکشن پہ باقی چیز پہ بات کیا, اور کتنے مطمئن ہیں بلوچ عوام وہ یہ دیکھ کے وہ ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے, لیکن آنے والے وقت تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.